اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ وجمالہ وجودہ وکمالہ وبرہ ونوالہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گنجینہ گوہر کا دوسرا سلسلہ شریف آپ کے سکست آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے الحمد شریف کی جو تشریف فرمائی ہے وہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کی بیان کردہ تفسیر الف لام میم کا ترجمہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی تفصیل بھی بیان کر چکے ہیں۔ سامعین و ناظرین، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفصیل بیان کرنا شروع کروں تو کئی اونٹ کتابوں کے میں بھر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی تفسیر بیان شروع کی تو صبح ہو گئی، پوری رات آپ اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام علوم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام علوم کو جمع کیا جائے، قرآن پاک کے تمام علوم کا خلاصہ الحمد شریف میں موجود ہے، اور الحمد شریف کا تمام خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام خلاصہ بسم اللہ میں موجود ہے، اور بسم اللہ کا تمام خلاصہ لفظ بے میں موجود ہے، اور بے کا تمام خلاصہ اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں موجود ہے، اور بے کا نقطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ اسی طرح ہر وقت کا انسان کامل وہ بے کا نقطہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام علوم کو مجمع جمع فرما دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ ہی میں آسمان میں سما سکتا ہوں، بلکہ میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اسی طرح امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَاتِحَةَ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قسم متعلق بالحق وقسم متعلق بالخلق وقسم جامع بینہما کما راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا الکتاب فہی خداج ثلاثہ ای غیر تمام فقیل لابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا نکون وراء الامام قال اقراها فی نفس۔ ترجمہ، اور یہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تو معلوم کر کہ بے شک فاتحہ یعنی الحمد شریف 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک قسم اللہ عز و جل سے متعلق ہے، دوسری قسم تمام خلقت سے متعلق ہے، اور تیسری قسم ان دونوں کے درمیان جامع ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں الکتاب فاتحہ کو نہیں پڑھا سو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے دل کے اندر پڑھا کرو، یعنی دل میں اس کا تصور کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ رکوع کی حالت میں امام سے مل گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ امام کی نماز ہی جو پیچھے مقتدی ہے اس کی نماز ہے۔ اگر ہم قرآنی سورت فاتحہ پر غور کریں تو 3 حصوں پر یہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ذات حق تعالیٰ جل شانہ سے متعلق ہے، جس میں 3 آیات الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین شامل ہیں۔ ان آیات میں ذات حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ الحمد میں سے اگر لام حذف کر دیا جائے تو احمد رہ جاتا ہے، جو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جو آغاز ہے وجود کا۔ تمام وجود کا دائرہ اس احمد یعنی حقیقت محمدیہ سے لام کی صورت میں ظاہر ہوا، جیسے کہ ہم الف لام میم کے ترجمے میں بیان کر چکے ہیں۔ اور احمد کا وجود اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا۔ وجود کا آغاز الحمدللہ، جس میں تمام عالمین کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم سے مراد اس کے اسماء کی تجلیات ہیں، جو تمام عالموں میں جاری و ساری ہیں، اور جن پر تمام حیات عالم کے کاروبار کا دار و مدار ہے۔ اور مالک یوم الدین اس ساری کائنات کے وجود کے اختتام کے بعد بھی اس وجود کی بقا کی علامت ہے۔ سورۃ فاتحہ کی درمیانی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ کا دوسرا حصہ ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان برزخ ہے۔ سورۃ فاتحہ کا تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے سورۃ فاتحہ کے اختتام تک جو ہے، یہ سب تمام کا تمام بندوں کے متعلق ہے۔ ان بندوں کے متعلق جو راہ حق پر ہیں، اور ان بندوں کے متعلق بھی جو گمراہ ہیں، یعنی پہلی 3 آیات صفات و حقائق الہیہ کے متعلق ہیں، اور آخری 3 آیات بندوں کی صفات کے متعلق، اور درمیان کی ایک آیت شریف اللہ تعالیٰ جل شانہ اور بندوں کے درمیان تعلق کے متعلق ہے۔ سامعین ناظرین، قرآنی سورت فاتحہ کی طرح انسان کی تخلیق بھی 3 حصوں 3 مراتب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عالم امر، جو تمام ذات حق تعالیٰ سے متعلق ہے، اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کی طرح اس کے بھی 3 مقامات یا مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ احدیت ہے، جس کو ہاہویت کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وحدت ہے، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ وحدیت ہے، جس کو لاہوت کہتے ہیں۔ دوسرا عالم خلق، جو مخلوق سے متعلق ہے، اور آخری 3 آیات کی طرح اس کے بھی 3 مراتب مقام ہیں: مقام جبروت، مقام ملکوت، اور مقام ناسوت۔ اور تیسرا برزخ یعنی انسان کامل، جو ان دونوں حق اور خلق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے، وہ درمیانی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین سے متعلق ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی 3 صورتیں یا 3 حالتیں ہیں۔ ایک اس کا ظاہری وجود، جس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ دوسرا اس کا باطن، قلب یا روح قدسی، جس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اور تیسری اس کی روح حیوانی اور نورانی، جو برزخ کی طرح ہے، جس کا تعلق ایک طرف دنیا سے ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ سے۔ جب انسان اپنی ابتدا کی طرف یا اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرائض اور سنن اور نوافل کی ادائیگی، طلب و جستجو، غور و فکر
ذوق व हिम्मत और सबसे बढ़कर पीर व मुर्शद की रहनुमाई के ज़रिए इन तमाम मरातब को दर्जा ब दर्जा तय करते हुए आलम लाहूत में अपने रब के हजूर हाज़िर हो जाता है और इसका दीदार करते हुए उसकी इबादत करता है। इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने नमाज में फातिहा की तलावत ना की उसकी नमाज नाक़िस है, यानी जिसने सूरत फातिहा में पोशीदा मुरातब को ना समझा, ना जाना, ना तय किया, ना बिस्मिल्लाह की हकीकत समझी, ना बा यानी इंसान कामल को पाया, ना ही बा के नुक्ते यानी कल्ब इंसान कामल के तवसत से अपनी हकीकत, अपनी इब्तदा नूर मोहम्मदी और अपनी असल रूह कुदसी को आलम लाहूत तक पहुँचकर ना पाया, उसने अल्लाह ताला की बारगाह तक रसाई हासिल ना की, ना इसकी बारगाह में हजूर कल्ब हासिल किया। बस उसकी नमाज कैसे कामिल हो सकती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला सलाता इल्ला बेहजूरिल कल्ब, हजूर कल्ब के बगैर नमाज नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि हम तो इमाम के पीछे होते हैं, यानी नमाज की तलावत तो इमाम करता है और मुक्तदी खामोश रहता है, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरत फातिहा को दिल में पढ़ लिया करो। इस हदीस मुबारक से ये बात समझ में आती है कि अगरचे तालब मुरीद को इसका इमाम यानी मुर्शिद कामिल ही आलम नासूत से आलम लाहूत तक के तमाम मुरातब तय कराता है, बल्कि हज़रत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक कामिल मुर्शद तालब को यकदम बरम करके एक लम्हे में आलम नासूत से आलम लाहूत तक के तमाम मरातब तय करा देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुरीद के ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ नहीं और तमाम ज़िम्मेदारी मुर्शिद कामिल की है, बल्कि जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा की तलावत को मुक्तदी के का दिल में पढ़ना फ़र्ज़ करार दिया, यानी उसका तसव्वुर करना फ़र्ज़ करार दिया, हाँ वो इमाम के पीछे ही क्यों ना नमाज़ पढ़ रहा हो, इसी तरह तालब मुरीद की नमाज यानी कुर्ब इलाही को कामिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो सूरत फातिहा की तरह अपनी ज़ात में पोशीदा तमाम आलमों के मुरातब को तय करने के लिए खुद भी ज़ौक़ व शौक़, हिम्मत व जुस्तजू का मुज़ाहरा करे, इमाम की मुकम्मल अताअत व पैरवी के साथ साथ अपने बातनी और ज़ाहरी अमाल को संभालने के लिए खुद भी कोशिश करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम की मुकम्मल अताअत व पैरवी के साथ अपने बातनी और ज़ाहरी अमाल को संभालने के लिए खुद भी कोशिश करनी चाहिए। सामने नाज़रीन, सूरत फातिहा के मतलब हम किस्तवार इंशाअल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। ये हम आज हमने जो सूरत फातिहा की है, इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा में बाकी इसके जो मख्फी राज हैं वो अल्लाह ताला के फजल व करम से बयान करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।